جب اس زمین پر اللہ کے ولی امام علی علیہ السلام کی آمد کا وقت قریب آیا تو تاریخ گواہ ہے 11 رجب کو امام علی علیہ السلام کی والدہ بی بی فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے قریب آتی ہیں اور دیوار پر ہاتھ رکھ کر کہتی ہیں، اے اللہ اپنے ولی کا ظہور فرما۔ تو بس دیوار کعبہ شق ہوتا ہے اور امام علی علیہ السلام کی والدہ کا اندر داخل ہونا تھا کہ یہ منظر سب حضرت عباس ابن عبد المطلب دور سے کھڑے دیکھ رہے تھے۔ جیسے ہی آپ نے یہ سب دیکھا تو لوگوں کو چیخ چیخ کر کہنے لگے کہ ابو طالب کی زوجہ خانہ کعبہ کے اندر چلی گئی، کعبے کا دروازہ کھول کر ان کو باہر نکالا جائے۔ یہ بات مکہ سے پورے عرب میں پھیل گئی اور لوگ دور دور سے آنے لگے کہ کیسے خانہ کعبہ کی دیوار شق ہوئی اور کیسے ابو طالب کی زوجہ جس کے پیٹ میں بچہ تھا خانہ کعبہ کے اندر چلی گئی۔ لوگ کعبے کا دروازہ کھولنے کی کوشش کرنے لگے لیکن کسی سے بھی اللہ کے گھر کا دروازہ کھلتا نہیں تھا۔ ادھر فاطمہ بنت اسد خدا کی مہمان ہوئی، ادھر قدرت نے جشن ولادت شروع کیا۔ آسمان پر نور پھیلا، ستاروں کی روشنی تیز ہوئی، چاند شوق دید میں پوری ضیاء کے ساتھ نکلا، دنیا بقائے نور بن گئی۔ یہ غیر معمولی سامان مقصد دیکھ کر اہل مکہ متعجب تھا، ایک دوسرے سے کہنے لگا کہ آج کوئی بڑی بات ظاہر ہونے والی ہے۔ لیکن پوری دنیا میں دو لوگ مطمئن تھے، ایک حضرت ابو طالب اور دوسرے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ عرب کی سرزمین میں اس سے پہلے کبھی اتنا ہجوم اور اتنی رونق نہ دیکھی تھی۔ تاریخ 13 رجب 30 عام الفیل سب خانہ کعبہ کو دیکھ ہی رہے تھے کہ اتنے میں دیوار کعبہ ہلنے لگی اور وہی شگاف پھر سے ظاہر ہوا اور سب لوگ حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ اتنے میں حضرت ابو طالب علیہ السلام فرمانے لگے، اے محمد جاؤ دیکھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک قدموں سے خانہ کعبہ کے اندر جیسے ہی پہنچے تو دیکھا ایک نورانی بچے کے نور سے پورا خانہ کعبہ چمک رہا تھا۔ آپ نے دیکھا کہ امام علی علیہ السلام کی والدہ پریشان ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، اے میری ماں آپ افسردہ کیوں ہیں؟ تو بی بی فاطمہ بنت اسد فرمانے لگی، اے میرے بیٹے محمد، اللہ نے جیسے ہی اس بچے کا ظہور کیا ہے تب سے لے کر اب تک یہ بچہ نہ روتا ہے اور نہ ہی دودھ پیتا ہے۔ اللہ کے رسول نے مسکرا کے جیسے ہی بچے کو گود میں اٹھایا، بچہ مسکرا کر آنکھیں کھولنے لگا۔ اللہ کے رسول نے اپنی زبان امام علی علیہ السلام کے منہ میں دے دی اور امام علی علیہ السلام رسول اللہ کی زبان چوسنے لگے۔ رسول اللہ اپنی گود میں مولا علی کو لے کر باہر آتے ہیں اور سارا عرب اس بچے کے نور اور فضیلت کو دیکھ کر جھومنا شروع کر دیتا ہے اور لوگ پوچھنا شروع کرتے ہیں کہ اس کا نام کیا رکھیں گے۔ اتنے میں رسول اللہ فرماتے ہیں، اے لوگو، اسی طرح سے آج سے پہلے کسی بچے کی ولادت کعبے میں نہیں ہوئی۔ اس بچے کی ولادت اعلیٰ ہے اور افضل ہے اور اللہ کی مرضی سے ہے، تو اس بچے کا نام بھی علی رکھا جائے گا، یعنی وہ بلندی جس کی بلندی پر کوئی بھی نہ پہنچ سکے گا۔ فضا میں علی علی کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ اتنے میں جناب ابو طالب علیہ السلام امام علی علیہ السلام کو لے کر اپنے گھر کی طرف جا ہی رہے تھے کہ کسی منافق نے کہا، اے ابو طالب، کیا وہ رسم نہیں کرو گے جو ہر بچے کے ساتھ کی جاتی ہے؟ مکہ میں رواج تھا کہ پیدا ہونے والے بچے پر سانپ چھوڑ دیا جاتا تھا۔ اگر سانپ بچے کو مار دیتا تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ بچہ اپنے باپ کی اولاد نہیں ہے، لیکن اگر سانپ بچے کو کچھ نہیں کرتا تھا تو پھر یہ کہتے تھے کہ یہ بچہ اپنے باپ کی اولاد ہے اور ہمارے لیے قابل عزت ہے۔ حضرت ابو طالب نے اللہ کے رسول کو دیکھا اور پھر امام علی علیہ السلام کو دیکھا اور پھر امام علی علیہ السلام کو ایک جگہ پر رکھ دیا اور کہا، لا اس سانپ کو جس پر تم فخر کرتے ہو۔ وہ سانپ چھوڑا گیا۔ جیسے ہی وہ سانپ آتا ہے تو حضرت علی علیہ السلام اس سانپ کو اپنے ننھے ہاتھوں سے پکڑ کر چیر دیتے ہیں۔ سب لوگ زور زور سے کہنے لگتے ہیں کہ بچے نے سانپ کو چیر دیا۔ عربی زبان میں سانپ کو حیا اور کسی چیز کو چیر کر پھاڑ دینے کو درہ کہتے ہیں۔ پھر لوگ چیخ چیخ کر کہنے لگے، حیا درہ، حیا درہ، اور یہ آواز فضا میں گونجنے لگی تو ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی کہہ رہا ہو، حیدر حیدر حیدرہ۔ اس آواز کو سنتے ہی آپ کی والدہ فاطمہ بنت اسد آسمان کی طرف دیکھ کر کہنے لگی، یہ میرا بچہ حیدر ہے، وہ شیر جو سانپ کو چیر کر 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دے۔ سلام ہو اللہ کے ولی امام علی علیہ السلام پر، سلام ہو ان کی ذات پر، سخاوت پر اور ان کی بہادری پر، اور سلام ہو اس شخص پر جو امام علی علیہ السلام کی فضیلت سن کر خوش ہوتا ہے۔